بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا، ایک بات جو کہ آج کل ہماری سوسائٹی میں بہت کامن ہے اور ہر بندہ آپ کو یہی بولتا ہوا دکھے گا کہ یو آر نو ون ٹو جج اینی ون۔ آپ کون ہوتے ہو کسی کو جج کرنے والے؟ کون صحیح کر رہا ہے کون غلط کر رہا ہے، اپنے کام سے کام رکھو۔ تو بھائی ہم کوئی نہیں ہوتے، آپ اور میں کوئی نہیں ہوتے کسی کو جج کرنے والے، لیکن کون صحیح کر رہا ہے اور کون غلط کر رہا ہے یہ چیز پہلے سے جج کی جا چکی ہے اور یہ چیز پہلے سے ڈیفائنڈ ہے۔ The purpose of every human being and every Muslim is already defined by اللہ تعالیٰ in سورہ عصر۔ آج میں آپ لوگوں کو سورہ عصر کی روشنی کے اندر ایک ایسی بات کی یاد دہانی کرانے جا رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے کھلے الفاظوں میں ہر انسان کو بتا دیا ہے کہ کوئی بھی انسان کوئی بھی کام کر رہا ہے، صحیح ہے، کوئی بھی انسان کوئی بھی کام کر رہا ہے، اگر وہ ان پروٹوکولز کے اندر کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ چیز غلط ہے۔ اور یہ کوئی میں اپنی طرف سے تفسیر نہیں کر رہا، میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں صرف اور صرف میں خود تقی عثمانی صاحب کی، میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب کی تفسیر ترجمہ، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے ویڈیو لیکچرز وغیرہ سن کے اپنی زبان میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا میسج پہنچانا چاہ رہا ہوں، اور اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، میں اپنے آپ کی بھی اصلاح کے لیے چھوٹا سا میسج دینا چاہ رہا ہوں۔ تو سورہ عصر شروع کرتے ہیں، اور سورہ عصر کے شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ ہمارے گھر میں کوئی بھی بڑا اگر ہمیں بلا کے کوئی چیز کی تلقین کرتا ہے، کوئی نصیحت کرتا ہے یا کوئی وارننگ دیتا ہے، تو ہم اس کو یہ نہیں بولتے کہ بھائی صحیح بتا، سچ بول رہا ہے یا نہیں، صحیح بول رہا ہے نہیں بول رہا۔ ہم اس کی بات پہ فوراً یقین کرتے ہیں اور ہم اس کو دھیان سے سنتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے گھر کا بڑا ہے اور ہمارا بڑا ہمیں نصیحت کر رہا ہے۔ تو پھر ایک ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، صحیح ہے نا، اس کا تو ہم بات کو کسی بھی بات کو فار گرانٹیڈ لے ہی نہیں سکتے، لیکن انفارچونیٹلی تمام عالم اسلام نے، تمام مسلمان امت نے، ہم لوگوں نے یہی کیا ہوا ہے۔ لیکن چلیں اس چیز کو ایک دفعہ پھر سے یاد کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی کسی بھی بات کو پروف کرنے کے لیے یا اس کی اہمیت شو کرنے کے لیے قسم کھانے کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے، لیکن سورہ عصر کے اندر اللہ تعالیٰ قسم کھا کے انسانوں کو نصیحت کر رہے ہیں۔ تو آئیے سورہ عصر سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا معاملات ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے پڑھی بھی ہوگی اس طریقے سے، شاید کبھی غور نہ کیا ہو، میں ایک چھوٹا سا بس یاد دہانی کرانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میری نظر سے جب گزری تو مجھے بھی بالکل اندر سے میرا دل لرز گیا۔ اور سورہ عصر کی اہمیت کے لیے امام شافعی کا کہنا یہ تھا کہ سورہ عصر، اگر یہ سورہ عصر ہی ایک واحد صورت ہوتی قرآن پاک کی تو یہ بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے کافی ہے، اگر اس کو غور سے سمجھا جائے تو۔ اتنی چھوٹی اور اتنی جامع صورت ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ والعصر، زمانے کی قسم۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو نصیحت کرنے سے پہلے زمانے کی قسم کھا کے بتا رہے ہیں کہ پچھلے زمانوں کی قسم، کہ جو پچھلے زمانوں میں گزر چکی چیزیں، جن لوگوں نے غلطیاں کر دیں، جو لوگ صحیح ہیں اور کون لوگ غلط ہیں، زمانے کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے یہ بات۔ اور اوبویسلی قرآن پاک آنے والے ہر وقت کی رہنمائی کرتا ہے، تو آنے والے زمانے کے لوگوں کے لیے بھی اور اس پریزنٹ زمانے کے لوگوں کے لیے بھی یہ چیز پیغام ہے کہ زمانے کی قسم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے، بڑے گھاٹے میں ہے، انسان در حقیقت بڑے گھاٹے میں ہے۔ زمانے کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ انسان در حقیقت بڑے گھاٹے میں، بڑا نقصان، جس چیز کا جو نقصان اللہ تعالیٰ مینشن کر رہا ہے وہ کوئی 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ کروڑ 2 کروڑ کا نقصان نہیں ہے، وہ کوئی بہت بڑا نقصان ہے۔ اور وہ بہت بڑا نقصان یہی ہے جو آج کل پوری دنیا کا ہمارا حال ہے، ہم مجھ سمیت ہم سب دنیا کا حال ہے، کہ ہم اپنے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے آخرت کی کیا تیاری کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہم اس دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، اور آخرت میں بھی ہمارا پھر کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے تیاری کری نہیں ہے۔ تو در حقیقت انسان بڑے خسارے میں ہے، بڑے گھاٹے میں ہے۔ اسی کے آگے اللہ تعالیٰ ایک اور چیز بتا رہا ہے
اور صبر دے رہا ہے انسان کو نصیحت کر رہا ہے اور بتا رہا ہے سوائے ان لوگوں کے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کرے، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کری اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ یہ 4 کام اللہ تعالیٰ نے بتا دیے۔ جو یہ 4 کام کر رہا ہے، ایمان لائے، نیک عمل کرے، ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کری اور ایک دوسرے کو حق صبر کی نصیحت کری۔ اب اس چیز پہ تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں۔ ایمان تو ہم سب لوگ ایمان لے کر آئی گئے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ہم سب نے منہ سے بولا ہی ہے، لیکن اس چیز کو ہم سب دل سے کتنا مانتے ہیں یہ سب ہم سب کو بہتر پتہ ہے۔ پھر بات آتی ہے نیک عمل کی، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ چیز بتا رہا ہے کہ دوسرے کو نصیحت کرنے سے پہلے خود آپ نے بھی نیک عمل کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اگر آپ کو نصیحت کر رہا ہوں تو میں نیک عمل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میں بہت گناہ گار آدمی ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، لیکن بس ایک چھوٹا سا ایک ویڈیو پر میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں۔ اچھا لگتا ہے مجھے ویڈیو بنانا ایسے موضوع کے اوپر، تو اسی لیے میں ایک چھوٹی سی بات یہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں کہ نیک عمل کریں۔ نیک عمل میں سب سے پہلے ضروری نہیں ہے کہ آپ کا نماز قرآن پورا ہو اور آپ کا اخلاق اچھا نہ ہو، آپ کا اخلاق اچھا ہو، آپ کا نماز قرآن پورا نہ ہو۔ نیک عمل کے اندر آپ کے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں بہترین ہونے چاہیے۔ دونوں حقوق آپ نے برابری کے ساتھ نبھانے ہیں۔ تھوڑی بہت کمی پیشی ہو جاتی ہے ہر انسان سے، انسان ہے، ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والی ذات ہے، لیکن آپ نے دونوں نیک عمل کے اندر آپ نے حقوق اللہ بھی پورے کرنے اور حقوق العباد بھی پورے کرنے۔ آپ کا اپنے سے نیچے والوں کے ساتھ اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ اوپر والوں کے ساتھ تو آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی، آپ کی 5 وقت نماز بھی پوری ہونی چاہیے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بھی ہونا چاہیے، تب جا کے آپ نیکی کے اندر آئیں گے۔ نیک عمل کریں، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کریں۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ چیز اسٹیبلش کر رہا ہے کہ صرف آپ کا نیک عمل کر لینا آپ کی ذات کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ آپ کا نیک عمل کرنا صرف آپ کی ذات کے لیے کافی نہیں ہوگا، آپ نے اگر خود نیک عمل کیا ہے تو آپ دوسرے کو لازماً اس کی تلقین کرو، حق بات بتاؤ کہ حق بات کیا ہے۔ اگر آپ نہیں بتاؤ گے تو آپ نے اپنا کام پورا نہیں کیا، آپ خسارے میں ہو، سوائے ان 4 چیزوں کے، ایک یا دو نہیں، ان 4 چیزوں کے۔ تو حق بات کی تلقین کرنا بھی اسی لیے ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ وہ اپنے بھائی کو بتائے کہ اگرچہ تو کوئی غلط راستے پہ جا رہا ہے تو بھائی سیدھے ٹریک پہ آ جا، یہ سیدھا راستہ نہیں ہے، یہ غلط۔ تو اسی لیے علماء کی محفل جوائن کر کے ان سے پوچھ لیا کریں کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، صحیح ہے، کیونکہ ہم نے تو کبھی قرآن پاک کھول کے ایسے دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو حق بات کی تلقین کریں۔ اور نیکسٹ چیز میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ صبر کی نصیحت کرنا، ایک دوسرے کو صبر کا بولنا۔ تو یہ چیز بھی یہاں پہ اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے کہ جب آپ حق کے لیے چلو گے اور حق کی راہ پہ چلو گے اور حق بات کی تلقین کرو گے تو آپ کو مشکلات پیدا ہوں گی، آپ کے مشکلات آئیں گی آپ کی زندگی میں، تو ان سے ڈرنا نہیں ہے، اس ٹریک پہ ہی رہنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ تو یہ ایک بہت چھوٹی اور بہت جامع صورت ہے، اور اس چیز پہ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ آج تک ہم اپنی زندگیوں میں کیا کر رہے ہیں، کیا ہم نے ایز اے مسلمان دین اسلام کے لیے کچھ خدمت کری ہے، یا ہم گدھے گھوڑوں کی طرح بس ایک ہی صفت میں لگے ہوئے ہیں اور دنیا کمائے جانے کے چکر میں ہی مرے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے کا حق مارے جا رہے ہیں اور سب کچھ کیے جا رہے ہیں صرف دنیا کے چکر میں۔ تو اس بات کی ہمیں تھوڑی سی عقل سمجھ رکھنی ہے
اور اس صورت کو ہم نے اس طریقے سے سوچنا ہے اپنی اصلاح کے لیے، اور ہمیں خود پتہ لگ جانا چاہیے کہ اب ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ جو کوئی آدمی بھی اس طریقے کا کام کر رہا ہے وہ صحیح ڈگر پہ ہے، آپ اس کو جوائن کریں، آپ اپنے سرکل میں، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے گھر کے اندر یہ چیز اسٹیبلش کریں، اس چیز کی تلقین کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اور قرآن پاک سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں کوئی بہت زیادہ نہیں سمجھ رہا، لیکن میں جو چھوٹا موٹا ایک چھوٹا سا ویڈیو پیغام اپنی زبان میں بتانا چاہ رہا تھا، جو کہ علماء دین اور بڑے بڑے عالم دین لوگ، مفتیان کرام، مفتی تقی عثمانی صاحب، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، اس چیز کو، اور بھی بہت سارے لوگ اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا چکے ہیں، جو کہ میں نے اپنے انداز میں کوشش کری، کیونکہ ایک مجھے چھوٹا سا شوق ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن پاک سمجھ کے پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔